ومسلما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. حضرات گرامی، علماء کرام اور اہل سنت والجماعت کے غیور نوجوانوں، آج کی اس نورانی اور عرفانی بزم میں آپ حضرات کے سامنے ان اصحاب خیر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں مالک دو جہان نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے. ارباب علم و دانش آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ میرا مشن پھیلے، نگر نگر پھیلے، کریا کریا پھیلے، چپا چپا پھیلے. یا اللہ جو میرے دانت شہید ہوئے تھے وہ میرا مشن پھیلے، جس کے لیے مجھے ستایا گیا اللہ وہ میرا مشن پھیلے، جس کے لیے میں نے ہجرت کی یا اللہ وہ میرا مشن پھیلے. اللہ فرماتے ہیں، محبوب تیری اس خواہش کے لیے میں نے ایک جماعت تیرے پاس بھیج دی ہے اور اس کا انتخاب میں نے کیا ہے. ابو بکر کا انتخاب میں نے کیا ہے، عمر کا انتخاب میں نے کیا ہے، عثمان کا انتخاب میں نے کیا ہے، طلحہ کا انتخاب میں نے کیا ہے، علی کا انتخاب میں نے کیا ہے، عبد الرحمن کا، سعد کا، سعید کا انتخاب میں نے کیا ہے. ہو کیسے سکتا ہے تیرا مشن نہ پھیلے؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا. خیال و معیار صحابہ کا میں عدیم کروں گا محشر تک، یوں ہی پرچار صحابہ کا دھرتی کے سر سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا. جاؤ تو بدر اور خیبر میں دیکھ کچھ ایثار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ ہچار صحابہ کا. اور میرا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ساری کائنات کے ولی جمع ہو جائے، ہزاروں شیخ عبد القادر جیلانی ہو، لاکھوں بایزید بستانی ہو، لاکھوں حضرت سلطان بہو ہو، ساری کائنات کے ولی علماء اتقیاء ردبا اکٹھے ہو جائے، ان کی ریاضت، ان کی عبادت، ان کی محنت، ان کی مشقت اکٹھی کر لی جائے. اکیلا ایک صحابی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں کھڑا ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اپنی نگاہوں کو کھول کر والضحیٰ کے مکھڑے پر ڈالتا ہے. تمام کائنات کے ولیوں کی عبادت بلال کی اس ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ارے ہم کہاں سے لائے وہ آنکھ جس پر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑے؟ ہم کہاں سے لائے وہ چہرہ جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑے؟ صحابہ کا تذکرہ کوئی معمولی تذکرہ ہے، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ. صحابہ کی ایک جماعت گزر رہی ہے، اندھیری رات ہے، گزرے آگے دن آیا، کھانے کو کچھ پاس نہیں، پینے کو کچھ پاس نہیں. آگے دیکھا ایک یہودی ہے، اس سے کہا کہ کھانے کو کچھ دے سکتے ہو، پینے کو کچھ دے سکتے ہو. اس کے پاس دودھ والے جانور بھی تھے. وہ سمجھ گیا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. کہنے لگا نہیں ہے، نہیں دوں گا. صحابی پریشانی کے عالم میں ہٹنے لگا. پہاڑ کے اس جانب سے ایک گائے نے آواز دی، اے محمد عربی کے غلاموں کہیں اور نہ جانا، ہمارے پاس آ جاؤ، دودھ لے کر حاضر ہے. اور حضرت عمر تو وہ ہے جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کے مانگا ہے. اللہ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ عمر یوں ہی نہیں چاہیے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. عمر اسلام کی عزت کے لیے چاہیے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب اسلام لے آئے تو ہمیں اسلام یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی اپنی طرف آ جاتا ہے تو وہ کتنا قریب آ جاتا ہے، اور جب حضرت عمر شہید ہو گئے تو ہمیں اسلام یوں جاتا دکھائی دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب نے ہجرت کی چھپ کر، لیکن جب حضرت عمر اسلام لے آئے، جب انہوں نے ہجرت کی، مدینے میں آئے، ایک کندھے پر تلوار لٹکائی،
ایک کندھے پر کمان لٹکائی، ہاتھوں میں تیر پکڑے آئے، بیت اللہ میں آ کر دیکھا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یوں میٹنگ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے، بڑے سکون کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد بڑے سکون کے ساتھ مقام ابراہیم پر نفل ادا کیے۔ نفل ادا کرنے کے بعد وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باہر کی طرف جائیں گے۔ وہ حضرت عمر آئے دائرے کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ سنو، میں ہجرت کر رہا ہوں تمہارے ڈر سے نہیں، رب کے حکم سے، اور جو چاہتا ہے نا اس کی ماں اس پر روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، آئے میرا مقابلہ کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی ایک کی جرت بھی نہیں ہوئی آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھنے کی۔ ہائے ہائے، تو مجھے بھی کہنے دیجئے کہ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جسے رب سے مانگا اس کے آفاقی پیغمبر نے، دعائے نبی کی لاج رکھی پھر مرد کلندر نے، جو درائے خشک چلائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ دم ہجرت وہ نکلا اور للکارا پجاری کو، ابو جہل، ابو لہب، ہر بدبخت ناری کو، اور کیا کہا، حلالی ہو تو روکو آج اس عمر کی اس سواری کو، میں موتے بانٹنے نکلا ہوں، بتا لو بھکاری کو، جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ روم کے بادشاہ نے ایک جاسوس بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے۔ وہ آیا مدینے میں آ کر پوچھتا ہے یہاں آپ کا پروٹوکول کہاں ہے، آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس کہاں ہے؟ مدینے والوں نے بتایا یہاں کوئی پروٹوکول نہیں، یہاں کوئی پارلیمنٹ ہاؤس نہیں۔ کہا آپ کا امیر المومنین کہاں ہے؟ کہا دور چلے جا، یہاں سے ریاست مدینہ سے تھوڑی دور چلے جا، وہاں جنگل میں بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوگا۔ وہ جا کر دیکھتا ہے حضرت عمر بیت المال کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ وہ بڑا چلاک تھا، اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا، اس کو ایک گھنا سا درخت نظر آیا، اس کے اوپر چھپ کے بیٹھ گیا اور دل میں یہ خیال کیا کہ حضرت عمر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر سوئے گے، اس درخت کے نیچے آ کر تھوڑی دیر سستائے گے۔ اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کر آرام کرنے لگے۔ اب وہ اس طاق میں ہے کہ کب آنکھ بند ہو اور میں کام تمام کر دوں، اور اتنے میں دیکھتا ہے کہ جنگل کی طرف سے ایک درندہ آ رہا ہے، ایک شیر آ رہا ہے۔ وہ خوش ہو گیا، جو کام میں نے کرنا تھا وہ یہ شیر کر دے گا۔ شیر آیا حضرت عمر کے پاس، اور علماء لکھتے ہیں جب تک حضرت عمر سوئے رہے وہ شیر حضرت عمر کی ارد گرد بھونک کر پہرا دیتا رہا، اور جب حضرت عمر اٹھے شیر نے سلام کیا اور نکل گیا، اور اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی، کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ عمر تیری تو جنگل کا شیر بھی سنتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ہوگا اگر پگلے تجھے پتہ بھی نہیں، میری خدا کا شیر علی بھی سنتا ہے۔ جب تک چلے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پر نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا۔ نبی نے خدا سے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔